کسی مخدوم نے ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ تسبیحات جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں اسے کس طرح انگلیوں پہ پڑھا جائے اور کیا کیا چیز۔ تو گزارش یہ ہے کہ امت میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں اور دونوں بالکل درست ہیں۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے متعلق بھی کوئی ریمارکس پاس کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف دائیں ہاتھ پر پڑھے، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو کچھ بھی اس نے پڑھنا ہے دائیں ہاتھ پہ پڑھے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہاتھ کی انگلیوں پہ کوئی چیز پڑھتے تھے۔ راوی نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے ایک جگہ کہ دائیں ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، بائیں میں نہیں، یعنی بایاں ہاتھ جو تھا وہ مٹھی بند رہتی تھی یا بہرحال اس پہ پڑھتے نہیں تھے۔ اور اکثر علماء کے نزدیک یہ افضل ہے، کیونکہ دائیں ہاتھ پہ تسبیح پڑھنا، تکبیر پڑھنا، تحمید کا پڑھنا یہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ دونوں پہ پڑھیں۔ اور پھر ایک جگہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے فجر کی نماز پڑھانے، اور آپ نے دیکھا اس سے غالباً جویریہ رضی اللہ عنہا تھی، تو جویریہ رضی اللہ عنہا کچھ پڑھ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور پڑھو، اور تم جانتی ہو کہ ہاتھوں کے پور اللہ کے یہاں تمہاری گواہی دیں گے کہ ان پہ تم نے اللہ کا نام لیا ہے۔ تو جو علماء اس بات کے قائل ہیں وہ محدثین کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ مراد ہیں، دونوں پہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ افضل کیا ہے، زیادہ بہتر کیا ہے، علماء نے اس کو ترجیح دی ہے کہ صرف دائیں ہاتھ پہ پڑھا جائے۔ رہ گئی یہ بات کہ کیا پڑھا جائے، تو ہر نماز کے بعد نوافل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، زندگی کی مشکلات، مصائب، تکالیف کے حل کے لیے اور بیمار کو شفا کے لیے۔ اور ترکی میں اگر آپ کبھی گئے ہوں تو وہاں تو اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ زور سے کہتے ہیں الفاتحہ، یعنی اب سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے۔ اور حدیث میں آیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات پڑھتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو 33 مرتبہ پڑھ لی جائیں اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تینوں تسبیحات 10 مرتبہ پڑھ لی جائیں، تینوں تسبیحات 25 مرتبہ پڑھ لی جائیں اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اضافہ کر کے اسے 100 پورا کر دیا جائے۔ یہ سارے طریقے مختلف احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، اور انہی کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں اور ان کی بات مانیں کہ اللہ کے آخری رسول اور ہمارے مقتدی اور ہمیں جن کی شفاعت کی محتاجی ہے اور جن کے ساتھ تعلق محبت کی علامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کیا بس وہ کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، ہر نماز کے بعد نوافل وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو کے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، ایک فاتحہ، دوسرے آیت الکرسی، تیسرے چاروں کل پڑھنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پہ یہ 4 کل جو تھی ان کی تعلیم دیتے رہے۔ مثلا ایک آدمی نے پوچھا تھا تو اسے فرمایا تھا کہ تم کافرون پڑھا کرو، ہر ایک کے حال کے مطابق بتاتے رہے، لیکن 4 کل نماز کے بعد پڑھنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہو، یعنی فقر و فاقہ سے، پناہ میں اللہ کے اپنے آپ کو دیتے ہو یعنی بیماری سے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ دیتے ہو دشمنوں کی واردات سے، اللہ کی پناہ میں دیتے ہو اپنے نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے، الغرض کوئی بھی اس سے مراد لی جا سکتی۔
تحریر فرماتے ہیں کہ رہنمائی چاہیے اور مجموعی طور پہ حالات بہت خراب ہیں، اور والد صاحب کی زندگی میں آپ فطرانہ دیتے تھے، اب حالات نہیں رہے، مزدوری کرتے ہیں اور کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، اور 700 روپے اجرت ملتی ہے، نہایت تنگ دستی ہے۔ تو بھیا ان حالات میں آپ فطرانہ لیں نہ کہ دیں، آپ کو فطرانہ لینا چاہیے، دینے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے مال میں ہم نے حق رکھا ہے للسائل والمحروم، ان کا جو سوال کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ان کا جو بولتے نہیں ہیں، محروم ہے، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ ہم یہ جو محروم ہیں نا، انہیں ہم بھول جاتے ہیں، کوئی مانگے تو اسے پھر بھی کچھ لوگ دے دیتے ہیں، لیکن جو نہیں مانگتے نا، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دفتر آئے اور انہوں نے کھڑے ہو گئے اور پانی منگایا، تو پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک پودے کو گملے میں پانی ڈالا اور گملہ خشک ہو گیا تھا، مٹی اس کی، تو آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو، یہ بھی ان میں سے ہے جو محروم ہے پانی سے اور مانگ نہیں سکتا۔ اس آیت کا حوالہ دیا۔ اس لیے پودے اگر لگائے ہوں تو بھی محروم ہوتے ہیں۔ اسی طرح محلے میں، دوستوں یاروں میں کئی لوگ ہوتے ہیں جو سوال نہیں کر سکتے، لیکن خدا کی کسی بھی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے اسی کے متعلق، اللہ نے کہا ہمارے بندے ایسے ہیں لا یسألون الناس الحافا، لگ لپٹ کے کسی سے مانگنے نہیں، پیچھے نہیں پڑ جاتے کسی کے، اور اللہ ہی ان کے حالات جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے گا جو مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم اس کو اپنے پاس سے اجر دیں گے، یعنی بہت بڑا اجر اس کو ملے گا۔ تو ہمیں آنکھیں کھول کے اس سوسائٹی میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو بیچارے قرض میں دبے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کے معاملے ہوتے ہیں، تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے، کئی ایک چیزیں ہیں، اس کی کیا تاریخ کوئی بیان کرے۔ پہاڑ پور، یہ معلوم نہیں کون سی جگہ ہے۔ اچھا، بہرحال تحریر فرمایا کہ رمضان المبارک میں عرصہ دراز سے ائمہ تراویح آیات سجدہ کو رکوع کے موقع پر لا کر ادائیگی سجدہ تلاوت کر لیا کرتے تھے، اور مقتدیوں کو نیت سجدہ تلاوت کا نہیں کہا کرتے تھے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں کرتے تھے، سجدہ ہو جاتا تھا، انہوں نے نیت کر لی نا، تو علماء میں ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ ان کی نیت کافی ہے امام کی، سب کا سجدہ ہو گیا، لیکن یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، مستقل الگ سے سجدہ کرنا چاہیے۔ اور بقول ان کے مقتدیوں کو بھی ساتھ نیت کرنا ضروری ہے۔ کچھ کا خیال یہ بھی ہے، پوچھنا یہ ہے کہ کیا سجدہ تلاوت کی ادائیگی کے لیے امام صاحب کی نیت کافی ہے؟ اور تفصیل سے دوران تراویح سجدہ تلاوت کا طریقہ بیان کر دے۔ غالباً یاد پڑتا ہے بہت مدت ہوئی سجدہ تلاوت کے احکامات پہ ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا، معلوم نہیں شاید اب مل جائے کہیں یا کیا ہو، لیکن وہ پڑھ لینا چاہیے۔ بہتر سب سے چیز یہ ہے کہ امام رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت نہ کرے، بالکل سے الگ رکھے، اور نماز کے اندر سجدہ تلاوت کرنا چاہیے تاکہ امام اور مقتدی دونوں کا سجدہ ادا ہو جائے۔ اور کچھ فقہا اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سرے سے اگر رکوع میں سجدہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ مقتدیوں کا سجدہ ادا ہی نہیں ہوگا، تو یہ تو اور بہت سنگین بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ امام کو چاہیے کہ وہ سجدہ تلاوت الگ سے کرے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونے کی حالت میں، ایسے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو سجدہ تلاوت کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کہے، اور سجدے میں جا کر 3 مرتبہ وہ تسبیح کا جملہ کہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے میں مختلف دعائیں بھی مانگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اکتب لی عندک بہا اجرن، اللہ اس سجدے کا ثواب آپ اپنے پاس تحریر فرما لیں، وضع عنی بہا وزرن،
اور اللہ جو غم، دکھ، تکالیف، گناہ ان کا بوجھ مجھ پہ پڑ گیا ہے، میری روح پہ اللہ اس کو ہٹا لے۔ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي، اور اللہ میرے اس سجدے کو میری طرف سے قبول فرما، کما تقبلتها من عبدک داؤد، جیسے اللہ آپ نے اپنے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے کو قبول کیا تھا۔ یہ تو حدیث میں دعا آئی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ایک جملہ اور کہیں تو بہت زبردست بات بن جاتی ہے، کما تقبلتها من عبدک سیدنا داؤد علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، اللہ داؤد علیہ السلام کا سجدہ تو نے قبول کیا تھا، تیری رحمتیں نازل ہوں داؤد علیہ السلام پر بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی۔ تو اس کے اضافے سے آپ سجدہ تلاوت کے ساتھ دو نبی علیہ السلام ان پہ درود بھی پڑھ دیتے ہیں۔ ایسے سجدے بھلا کہاں رد کیے جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت کرتے تھے، اور کبھی ایک اور دعا ہے وہ پڑھتے تھے کہ سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے سجدہ کیا، اپنے آپ کو جھکا دیا اس ذات کے سامنے جس نے اسے پیدا کیا۔ فَأَحْسَنَ صَوَرَهُ، اور کیا خوبصورت چہرہ اللہ نے پیدا فرمایا۔ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، اور اس چہرے میں اللہ نے شگاف دے دیا آنکھوں کے لیے اور کانوں کو دے دیا سننے کے لیے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کی ذات کیا اچھے چہرے اور لوگوں کو پیدا فرمانے والی ہے۔ یہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہے اور کھڑا ہو جائے۔ اب کھڑا نہ ہو بیٹھ جائے تو بھی سجدہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا اور وہ صورت پوری ہو گئی تھی۔ مثلا کوئی صورت اس نے ایسی پڑھ لی تھی جس کی آخری آیت میں سجدہ تھا، تو یہ اب کھڑا ہو گیا نا، اب کھڑا ہو کے وہ رکوع میں چلا جائے، نماز پوری کر لے، کھڑا ہو کے اس سے اگلی صورت کی 2-4 آیات پڑھ کے رکوع میں چلا جائے، یہ سب صورتیں جائز۔ تو اس لیے امام کو چاہیے کہ ہمیشہ سجدہ الگ کرے، اور کچھ فقہا کا خیال یہ ہے کہ امام اگر سجدے رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لے گا تو ہو جائے، اور اس پہ فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ امام کی نیت مقتدیوں کی نیت کے لیے کافی، اور یہ حکم اس صورت میں ہے جب امام نے سجدہ کرنے کی آیت تلاوت کی اور اس کے بعد 3 آیات اگلی پڑھنے سے پہلے اس نے سجدہ کیا۔ اگر امام نے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ کے فوراً رکوع نہیں کیا اور آیت سجدہ کے علاوہ مزید 3 آیات اگر اس نے تلاوت کر لیں، تو ایسی حالت میں رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت سے سجدہ تلاوت نہیں ادا ہوگا، نہ اس کا اور نہ مقتدی۔ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی، فوراً سجدہ کیا، اگر آگے کی 3 آیات پڑھ لی تو نہ ان کا سجدہ ہوا نہ ان کا ہوا۔ اس صورت میں وہ امام یا مقتدی یا اپنا فرض پڑھنے والا یہ گناہ گار ہوگا، اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ خارج نماز میں سجدہ کرتا رہے، اس کا وہ سجدہ نہیں ہے، خدا کے ہاں اس پہ بہت زیادہ مواخذہ ہے۔ I have recently shifted to Qatar and have noticed that people don't offer Sunnah prayer. Further, they offer prayers in Jummah. And if someone is offering prayers, they think he is praying false rakats and tape his shoulder to indicate him that you are imam now and he is your muqtadi۔ جی بھیا، یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے 2 سوال تحریر فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ سنتیں نہیں پڑھتے۔ دیکھیں، فرض نماز تو ہے ہی ہے، اس کے بعد جو سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں اس میں فقہا کے اپنے اپنے مسالک ہیں۔ حنبلی حضرات میں بہت سے فقہا فرض نماز کے بعد سنتوں کے قائل نہیں ہیں۔ شافعیوں کا اور طریقہ ہے، وہ اس کے بعد 4 رکعت کے قائل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نوافل ہیں اور بس۔ تو ہر ایک کا اپنا مسلک کیا ہے، اس پہ آزادی ہے عمل کرنے کی۔ ہمیں کسی کی فکر نہیں کرنی چاہیے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، مسجد آتے ہیں کہ نہیں آتے، اپنی سیدھی سادھی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں روز پڑھ دیتا ہے اللہ اس کو جنت میں ایک محل دے دے گا۔ حنفیہ نے ان 12 رکعتوں کی حدیث سے یہ سمجھا ہے کہ 2 رکعتیں صبح فرض سے پہلے اور 4 رکعتیں ظہر میں 6 اور 2 فرض کے بعد 8 اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد 10 اور 2 رکعتیں عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد، بس سیدھی سادی حدیث ہے۔ 12 یہ ہمارے نزدیک سنن مؤکدہ ہیں جن پہ تاکید ہے، جن کو بہت زیادہ دوسری احادیث سے قوی کیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ 12 رکعتیں نہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس لیے یہ 12 رکعتیں حنفی فقہا کے نزدیک ہیں اور پڑھنی چاہیے۔ It is taping method permissible in اہل سنہ والجماعت، بالکل اہل سنہ کا یہی طریقہ ہے جو ہم نے آپ سے عرض کیا۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے قطر میں کہ کوئی آدمی آتا ہے اور کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھنے لگا ہوں۔ کوئی حرج نہیں بھائی، اس لیے کہ اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے بڑی لمبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ سے اتنی محبت تھی کہ یہ واحد آدمی جن کو تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم میرا دل تم سے بہت وابستہ ہے، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ اپنی شرم حیا، نئی عمر، چپ رہے۔ آپ نے فرمایا تم کہو معاذ کہ اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا تمہیں ایک محبت کا تحفہ دوں؟ تو میں نے کہا جی۔ تو فرمایا دیکھو ہر نماز کے آخر پہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تجھے یاد کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور جو عبادت اللہ میں کرتا ہوں بہتر سے بہتر فرسٹ کلاس عبادت تیرے لیے کروں۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ سے محبت ہی کا تھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ یمن جانے کے لیے دلی طور پہ خوش نہیں تھے، اور وہ ڈرتے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اور بہت ذہین آدمی تھے، بہت ذہین بچہ تھا، 35 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا معاذ رضی اللہ عنہ کا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ یمن جانا ہے، وہ آج کل ایک دن آپ نے میں کل فجر کے بعد سواری لے آنا اور میں تمہیں چلوں گا ساتھ رخصت۔ وہ آ گئے، اب تو کوئی چارہ کار نہیں تھا، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کب آؤں گا، کب آپ ملیں گے؟ تو آپ نے فرمایا معاذ جب تم اب آؤ گے نا تو مررت بقبری و بمسجدی ھذا، میری اس مسجد میں آؤ گے، نماز پڑھو گے اور میری قبر ہوگی، اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ روئے ہی نہیں، ان کی چیخ نکل گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑا اثر تھا معاذ کی جدائی کا، تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کو پھیر لیا، بس یہ فرماتے رہے کہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ، معاذ قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ فرد ہوگا جو متقی اور پرہیزگار تھا، اینما کانوا، جس زمانے میں بھی پیدا ہو اور جس زمین پہ پیدا ہو وہ لوگ ہوں گے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ آئے تو واقعی یہی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ حاضر ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے تھے، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ میں آؤ معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ چلتے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے لمبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی آیا، معاذ رضی اللہ عنہ کی مسجد ابھی موجود ہے، اس مسجد کے سامنے ایک قبرستان تھا جہاں صحابہ رضی اللہ عنہ دفن تھے۔ پچھلی مرتبہ حاضری ہوئی تو دیکھا وہ تو بچوں کا گراؤنڈ بن گیا ہے، اور جتنے آثار تھے
سب آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو گئے۔ کاش کوئی وقت ایسا ہوتا ہم جا کے مدینہ منورہ کے ایک ایک انچ کو دکھاتے کہ یہاں یہ چیز تھی، یہاں یہ چیز تھی، یہاں یہ چیز تھی، لیکن موقع ہی نہیں ہوا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے لمبی، وہاں سے ایک آدمی چلا، اس سے پہلے تو کہا معاذ اتنی لمبی عشاء کی نماز پڑھاتے ہو، ہم بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، ہم اپنی زمینوں پہ کام کرتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کیوں اتنی لمبی نماز؟ اور معاذ رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری میں آل عمران پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں جا کے ضرور تمہاری شکایت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں سلام پھیر کے تشریف فرماتے، انہوں نے آ کے بتایا تو آپ نے کہا چلے گئے، اور آگے معاذ رضی اللہ عنہ یہی پڑھ رہے۔ یہ محبت کا انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ معاذ جب نماز پڑھا کے پیچھے ہٹے تو فرمایا فتان انت یا معاذ، معاذ تم فتنے پیدا کرتے ہو، معاذ تم فتنہ گر ہو، معاذ تم لوگوں میں بے چینی پیدا کرنے والے ہو۔ تمہیں نہیں پتہ تمہارے پیچھے وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں جن کے اپنے کام ہوتے ہیں؟ آئندہ سے عشاء کی نماز میں سورہ واللیل والشمس یہ پڑھا کرو۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ یہ جو پڑھاتے تھے، پہلے مسجد نبوی میں پڑھتے تھے عشاء کی نماز، پھر آ کے پڑھا دیتے تھے۔ اختلاف اس سے شروع ہوتا ہے کہ ان کی کون سی نماز فرض تھی اور کون سی نماز نفل تھی۔ تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل پڑھتے، فرض پڑھتے تھے، اور یہاں کے نفل پڑھاتے تھے، اس لیے ان کے نزدیک نوافل کی جماعت جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں امام تمہارا فرض پڑھ رہا ہے یا امام تمہارا نفل پڑھ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل پڑھتے تھے اور پھر فرض آ کے یہاں پڑھاتے تھے، کیونکہ اگر آدمی فرض نماز ایک بار پڑھ لے گا تو ہوگی ہی نہیں، پھر تو اس کی دوبارہ نماز۔ تو یہ جو قطر کیا پورے عرب ہیں، یہ ان تینوں ائمہ کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ آپ فرض پڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے ہو کے فرض پڑھنے لگے گا، آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اس نے آپ کے کندھے پہ تھپ تھپایا اور پیچھے ہو کے نماز شروع کر دی، اب وہ اپنے فرض پڑھ رہا ہے، آپ نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو خود بچیے اس سے کہ ہمارے نزدیک امام اور مقتدی کا ایک ہی نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ 4 رکعتیں وہ پڑھ رہا ہے عصر کی اور یہ پیچھے کھڑا ہو کے ظہر پڑھ رہا ہے، یہ نہیں۔ ایک اور دوسرے امام اور مقتدی کی نیت میں دونوں میں فرض ہونا چاہیے۔ اپنے متعلق احتیاط کیجئے، باقی جو بھی آتا ہے اور تھپ تھپاتا ہے، نہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے، بس اس کی نماز ہوگی۔ جو لوگ نماز تراویح پڑھاتے ہیں نا حافظ صاحبان، ان کو اجرت دینا جائز ہی نہیں۔ اگر اجرت ہوئی تو نہ اس کی تراویح اور نہ پیچھے والوں، یہ سب بیکار باتیں۔ ان کی مدد کرنی ہے تو کچھ مفتی حضرات کہتے ہیں یہ ہم اس کو اس کے پیسے نہیں دے رہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں کیونکہ 1 مہینے کے لیے ہم نے اس کا ٹائم خریدا ہے، تو ٹائم کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ کیا کہیں اس ہیلے کو؟ اس لیے ہمیشہ ان کی خدمت سارا سال ہی جاری رکھنی چاہیے کہ حافظ صاحب ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ دے دیا۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ وہ قرآن پڑھائیں اور اس میں اجرت ہے؟ اس سے بہتر ہے آدمی چھوٹی چھوٹی صورتوں سے گھر میں ہی نماز پڑھے۔ سحری کے وقت کے حوالے سے ایک مسئلہ بہت سننے میں آ رہا ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے اور برتن ہاتھ میں ہو تو کچھ کھانا باقی ہو اس کو صاف کر لیا جائے، گرچہ اذان مکمل ہی کیوں نہ ہو جائے، کیا اس طرح سے روزہ درست ہو جائے گا؟ بھائی 3 باتیں ہیں۔ ایک تو دیکھو اذان کے ساتھ سحری کا کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ تعلق نہیں، بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہماری جہالت ہے جو مجھ سے جوڑ لیتے ہیں۔ مثلا فرض کر لیجئے 4:30 سحری کا آخری منٹ ہے
اذان ہو یا نہ ہو ہمیں اس منٹ میں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی کھائے گا تو اپنے روزے کو مشکوک کر لے گا۔ کچھ مفتی حضرات 30 کے بجائے فرض کیجئے 40 منٹ کا فتویٰ دیتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے وہ بھی درست ہے، لیکن کبھی بھی اذان کے ساتھ کھانے کو نہیں جوڑنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری اکثر مساجد کے مؤذن جاہل ہیں۔ ایک نے اذان دے دی 5 منٹ پہلے، سارے شہر میں اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ارے یار ابھی 5 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ باقی ہیں، تم کیوں اذان دے رہے؟ یہ کام صرف پڑھے لکھے لوگوں کا ہے۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے، آج کل اسپیشلی ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے ہی شہری کا ٹائم کے ساتھ ہی جانے یہ تائید بھی فرما رہے ہیں، اور ہے بھی، ہم بھی ظاہر ہے کہ اسی ماحول میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیشہ گھڑی کو دیکھیے۔ ان جاہل مؤذنوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جاہل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسے کیا پتہ ہے کہ اس سے پڑھا ہے کہ کس وقت اذان دیتے ہیں کس وقت نہیں، اس لیے ہمیشہ وقت کا اعتبار ہے، ایک اصول یہ۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ یہ باتیں شروع ہوئی تھیں اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے، اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک گھر جو قریب تھا اس کی چھت پہ چلے جاتے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ کے قریش مکہ کے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ انہوں نے یہ ظلم کیا، اللہ انہوں نے یہ ظلم کیا، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ قریش کو۔ اور جب وہ سمجھتے تھے کہ اب صبح صادق ہو رہی ہے تو وہ اذان دے دیتے تھے۔ صبح صادق کے لمحے کا تعین کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہ کر سکے نہ کر سکے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس ایک موٹا سا اندازہ ہو جاتا ہے، باقی عین کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ ایک دم سے ایک شعاع آتی ہے۔ یہ سیکنڈز تک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جو تھا وہ اتنا حساس تھا کہ وہ فوراً پتہ چل جاتا۔ ہم نے اپنے ایک استاد دیکھے تھے، رمضان گزارنے کا موقع ہوا تو حیرت ہوتی تھی کہ وہ صبح صادق، یعنی خیال ہے کہ جو ہی پو پھٹتی تھی وہ ایک دم ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ کئی دن دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ان کے دل کو پتہ چل جاتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ اپنے چچا کے متعلق لکھا ہے کہ چچا نابینا ہونے کے باوجود تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور ایک وقت آتا تھا جب سلام پھیر دیتے تھے۔ تو ایک دن میں نے چچا سے پوچھا کہ ٹھیک صبح صادق پہ آپ سلام پھیر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا عرش کے نیچے سے ایک خاص خوشبو کے ساتھ ایک ہوا چلتی ہے، اور اسپین میں ان لوگوں تک پہنچتی ہیں وہ ہوائیں جو اس وقت خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ہی میں سنتا ہوں میں نماز چھوڑ دیتا ہوں کہ اب صبح صادق ہوگا۔ حساس دل تھے نا، طبیعت قبول کرتی تھی۔ سائنٹیفکلی ایک صبح کاذب ہوتی ہے بھیڑیے کے دم کی طرح کی، اور وہ آسمان کے کناروں پہ نہیں ہوتی، درمیان میں جیسے بھیڑیے کی دم ہوتی ہے، ایک دم سے وہ آتی ہے، تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ صبح صادق کے انتظار میں رہتے تھے، اور پھر وہ اذان دے دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جب آئے ایک مرتبہ تو آپ نے فرمایا دیکھو صبح کی اذان ایک تو بلال دیتے ہیں، اور بلال کو اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا، اور یہ اذان دے دیتے ہیں، تو اس اذان کے وقت اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہو تو بے شک کھاؤ۔ اور اس کے بعد دوسری اذان ابن ام مکتوم دیتے ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے جس حدیث کا جس مسئلے کا حوالہ دیا نا جناب والا، وہ اصل میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال اذان دیتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہ کرو، جو تمہارے ہاتھ میں پیالے میں ہے کھا لو۔ اور ابن ام مکتوم ٹھیک وقت پہ اذان دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کی اذان تمہیں غلطی میں نہیں ڈالتی، تم اس موقع پہ کھانے کو چھوڑ دو۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث آئی ہے، بہت سے محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے، ہم نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا۔
رمضان المبارک میں روزہ توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ پھر روزہ توڑنے کے اسباب ہیں، مثلا کھانا کھا لینا یا اپنی خواہشات کو پورا کرنا، تو ان کو الگ الگ بتا دیں۔ کفارہ میں کب کھانا یا پیسے دیے جا سکتے ہیں، کب روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے، پیسے کس کو دیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہی کتنے سوال ہو گئے، ایک کفارہ کے کتنے پیسے ہو سکتے ہیں، ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، یہ کفارہ۔ بھیا سب چیزوں کو شروع کر لیتے ہیں۔ روزہ توڑنے کا اس صورت میں کفارہ اور روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کے اس سے کوئی چیز کھائی ہے یا بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا حتیٰ کہ وہ فارغ ہو گیا، تو 2 مہینے کے روزے وہ مسلسل رکھے گا۔ اور فرض کر لو اس نے 50 ایک روزے رکھ لیے تھے، پھر کوئی حرکت ایسی ہو گئی تو نئے سرے سے پھر 60 روزے رکھنا شروع کرے۔ تو رمضان المبارک کا روزہ توڑنے کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ اور روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے، اور اس کی طاقت نہ ہو اتنی تو پھر وہ 60 مسکینوں کو، ان لوگوں کو جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے نا، ان 60 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا، یا صدقہ فطر کی قیمت ہر ایک کو دیں 60 آدمیوں کو۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ وہ اتنا ہی ہے جتنا روزے کے کفارے میں پیسے دینے پڑتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں، اور وہ ہے 2 کلو گندم بس۔ اب جو آٹا کھاتے ہیں نا اس کی قیمت معلوم کر دیجئے، جو آپ آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو کی قیمت دے دیجئے۔ ایک کی قیمت ہے، آٹا کھاتا ہے 215 روپے بنتی ہے، دوسرے کو گھر سے آٹا آ جاتا ہے 13-14 روپے بنتی ہے۔ جو جس کے ذمے ہے، شریعت نے لوگوں کو آزادی دی ہے۔ 2 کلو ہو گئے تو 60 روزے اگر رکھنے تھے اور نہیں رکھ سکتا تو 120 وہ ہو گئے، اور ایک فطرانہ بھی اتنا ہی ہے اور وہ بھی اتنا ہی ہے۔ اور روزے کی حالت میں جو اس نے رمضان کا احترام پامال کیا ہے، اس پہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہو تو جاتی ہیں، گناہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ گناہ گار ہوگا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی ہوتا ہے، اس لیے 2 فتوے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور کسی آدمی نے فرض کر لیجئے بیوی نے کچھ ایسی حرکت کر لی تو 1 روزہ اس کے لیے لازم ہوگا۔ مسجدوں میں محراب بنانے کی کیا حکمت ہے اور اس کی شروعات کس نے کی تھی؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسلام نے مسجد کے لیے کوئی شکل وضع نہیں کی، اور چند چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے ابو البقاء نے لکھا ہے کہ جبریل امین نے کعبۃ اللہ کے بالکل مقابلے میں ایک کمان بنا دی تھی، ایک قوس بنا دی تھی، ایک محراب کی طرح کی شکل بنا دی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا تھا کہ یہ قبلہ ہے۔ جیسے کوئی سکیچ کر دے، محراب جو گہرا ہوتا ہے امام وہ نہیں، ایسے ہی بس کر دیا تھا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو مسجد نبوی کی بنیاد نو رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکہ کی طرف۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے پہلا پتھر بیت اللہ کی سمت میں رکھا۔ اب جو سائنٹسٹ جو تحقیق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 ڈگری کا فرق بیت اللہ میں اور مسجد نبوی کے محراب میں، اور یہی ہماری دلیل۔ ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ قبلہ ایسے ہے نا، تو کہتے ہیں کہ 45 ڈگری، اور 45 ڈگری ادھر ادھر ہو گیا، نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی، کیونکہ ایک علامت ہے سب کا ایک علامت پہ جمع ہو جانا، اور بس۔ باقاعدہ محراب جو اب آپ دیکھتے ہیں یہ یہودیوں کے ہاں ہوتے تھے، وہ اس طرح عبادت کرتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں۔ وہاں سے مسلمانوں میں آئے، اور سب سے پہلے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی چیزیں عام طور پہ ہو جاتی تھیں۔ حیات طیبہ میں واقعات ایسے ملتے ہیں۔ ایک ہی واقعہ ہے جو آپ نے سنا، بیت اللہ کا مسجد نبوی میں قبلے کا تعین کرنا۔ ایک وہ واقعہ بھی ہے معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بڑا پریشان ہو گیا جب انہوں نے کہا بیت المقدس اگر راتوں رات گئے تھے معراج ہوئی تھی تو اس کی بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے، تو ہم نے میں بڑا پریشان ہوا، میں نے تو نہیں گنے تھے، تو میں نے اچانک دیکھا کہ جبریل امین نے
بیت المقدس کو اٹھایا اور یہ عقیل کے گھر کے اوپر لا کے رکھ دیا۔ یہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ٹائم میں ٹریولنگ کرتے ہیں نا، اور جو لوگ جن کو روحانی طور پہ تجربے ہوتے ہیں، پورا پورا شہر اٹھا کے اسے دکھا دیتے ہیں کہ یہ شہر ہے، یہ دیکھ لو۔ 2 لشکر لڑ رہے ہیں، اسے اٹھا کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ اور یہ بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ تو حضور صلی اللہ عنہ کو مسجد وہاں سے اٹھا کر، عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو چچا زاد تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر لے لیا تھا۔ عقیل، علی، جعفر اور طالب، یہ چاروں بھائی تھے، ابو طالب کے صاحبزاد کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ بار بار فرماتے تھے این نبیت، این نبیت، آج رات کہاں گزاروں گا، آج رات سونے کا کیا پروگرام ہے، میں سوؤں گا کیسے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول، وہ آپ کا گھر تو ہے عبداللہ کا ہجرت والا، تو آپ نے فرمایا حل ترک لنا عقیل شیئن، عقیل نے کوئی چیز میری رہنے دی ہے؟ عقیل رضی اللہ عنہ گھر بھیج دیا تھا۔ تو عقیل جو تھے، یہ جو کربلا کے واقعے میں جن کا ذکر آتا ہے، بہت بڑے، بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوتا رہتا تھا۔ یہ جو قبلہ رخ اب جیسے یہ محراب بنا ہوا ہے، یہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں وفاء الوفا میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شروع کروایا تھا۔ ایک دو سوال دیں۔ لڑکی کا اپنے گھر میں عورتوں کی تراویح کی جماعت کروانا کیسے؟ یہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ خاتون کا امامت میں حق نہیں ہے، اور عورتیں امامت نہیں کرائیں گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس سے ہمارے فقہاء کے نزدیک عورت کا جماعت کروانا مکروہ تحریمی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سخت ناپسند کرتے تھے کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ اس لیے یہ جتنی حنفی فقہ ہے نا، آپ کو ملے گی یہ 3 آدمیوں میں۔ ایک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے، عبداللہ کی خاطر عمر رضی اللہ عنہ اپنے قول چھوڑ دیتے، فرماتے عبداللہ سے فتویٰ لو۔ تو ایک تو یہ تھی مدینہ منورہ کی فقہ جو ان حضرات میں آئی تھی، اور حنفی فقہ کے بانی مبانی جتنے بزرگ تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، اور تھے یہ نخعی قبیلے کے بھی اور کوفہ کے بھی۔ اب ہوا یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کوفہ والوں کے نام اور فرمایا میں اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوں، میری جان صدقے لگ جائے، میں عبداللہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں بغیر کسی سے مشورہ کیے اپنی امت کو خلافت دیتا تو عبداللہ کو دے دیتا۔ خلفائے راشدین ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ یہ جملے عبداللہ کے ہی ہیں جو پچھلی مرتبہ عرض کیے تھے۔ سجدے میں سر رکھتے تھے اور کہتے تھے سبحانک لا رب غیرک، تو پاک ہے ہر عیب سے، تیرے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، تیرے علاوہ میری ضروریات پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ سبحانک لا الہ الا انت، اللہ تو پاک ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر بھیج دیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت میں ادھر تشریف لے گئے تھے۔ تو کوفہ میں، شہر میں لوگوں نے دین سیدنا علی اور عبداللہ رضی اللہ عنہ سے لیا ہے۔ پھر آگے آگے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو یہ سب کے سب عورتوں کی امامت کو جائز نہیں قرار دیتے تھے۔ اب مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ اسی لیے قرآن کریم کے یاد کرنے کے لیے بچوں کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو زیادہ اپریشیٹ کسی نے نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہر مہینے وہ کچھ دن سنا ہی نہیں سکتی، پڑھ ہی نہیں سکتی، تو مشکل یہ پیش آ گئی کہ قرآن کریم کو وہ بھول جائیں گی اگر پڑھیں گی نہیں۔ تو اس کا حل صاحب فتح القدیر نے حنفی فقہا میں کیا۔ انہوں نے کہا ایک تو اہتمام سے خواتین کو نہ بلایا جائے۔ اب اس بچی نے قرآن سنانا ہے تو 10 جگہ فون ہو رہا ہے کہ آج آنا، میں قرآن شروع کر رہی ہوں اور ختم، بالکل نہیں۔ وہ فرماتے تھے اپنے گھر کی عورتوں کو کھڑا کر لیں اور صف کے بیچ میں خود کھڑی ہو جائے، اور وہ جو عورتیں دائیں بائیں کھڑی ہیں ان میں کوئی حافظہ ہونی چاہیے تاکہ اس سے لقمہ دے سکے۔ اور اس پہ وہ کہتے تھے کہ آگے کھڑی نہیں ہوگی، درمیان میں کھڑی ہوگی،
اور کوئی عورتوں کو بلانے کے لیے گھر گھر فون یہ وہ نہیں کیا جائے گا، اور اس طرح اگر عورتیں آ جائیں گی تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس کا قرآن محفوظ رکھا جا سکے، یہ نہیں ہے کہ وہ امامت کرا۔ ہمارے نزدیک یہی ایک صورت ہے۔ ایک گناہ کو میں چھوڑ نہیں پا رہا، دل سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی یہ گناہ کروں گا تو مسجد میں ایک خاص رقم دوں گا، اب میں وہ بھی نہیں کر پاتا اور گناہ بھی نہیں رکتے، میں وہ قسم اور وعدہ کیسے پورا کروں؟ چکوال سے سوال تحریر فرمایا ہے۔ دیکھیں بھیا، زمانے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا کہ جب بھی، تو جب آپ ایک مرتبہ وہ کام کر دیتے ہیں تو یہ ہو جاتی ہے قسم آپ کی، آپ نے ایک مرتبہ توڑ دی، بس ختم ہو گیا۔ آپ نے کہا میں یہ گناہ کروں تو مسجد میں اتنے پیسے ڈالوں گا غلے میں یا پیش کروں گا، آپ نے ایک مرتبہ گناہ توڑ دیا، قسم ٹوٹ گئی، بس ایک مرتبہ پیسے دے دیجئے، آپ کو اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اور آپ نے قسم کھا لی کہ جب بھی، تو ان الفاظ کی وجہ سے وہ آپ کی قسم بن گئی ہے، قسم منعقد ہو جاتی ہے، اور پہلی مرتبہ جب آپ نے وہ گناہ اس کے بعد کیا تھا تو وہ ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ہمیشہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کی مالی استطاعت اجازت دیتی ہے تو پھر آپ کرتے رہیے۔ چائنا میں چاند کی رویت کوئی کمیٹی یا نظام نہیں ہے، کیلنڈر اور سائنس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ نئے چاند کی پیدائش کی کیا تاریخ ہے؟ باقاعدہ رویت نہیں ہوتی، ایسی صورت میں عید کا کیا حکم؟ عید کا سیدھا سادہ حکم یہ ہے بھیا، آپ سائنٹیفکلی نکالیں کہ چاند چائنا میں کس وقت نظر آ سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے محلے کے جو بھی امام صاحب ہیں ان کا کہہ دینا کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رویت سرکاری طور پہ کی جائے، یقیناً رویت ہوتی ہوگی چائنا میں۔ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کسی بھی ملک میں مسلمان ہوں اور کوئی نہ کوئی چاند دیکھنے کی کوشش نہ کرے، پرانی ریت چلی آتی ہے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ اس دن وہ چھت پہ چلے جاتے ہیں، چاند دیکھنے کی بچے کوشش کرتے ہیں، ہو نہیں سکتا۔ چاند دیکھتے ہیں، سنت یہ قائم ہے، البتہ سرکاری طور پہ اعلان نہیں ہوتا تو ایک الگ بات۔ ایک پلاٹ کی فائل قسطوں پر لی تھی اور مالیت 1,26,000 میں پلاٹ کا تعین، اور 1 سال پہلے اس بلٹنگ میں پلاٹ نمبر ملا ہے، اور ابھی تک اتنی رقم ادا کر چکا ہوں اور اتنی باقی ہے، اس پلاٹ کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، ابھی تو آپ کے قبضے میں ہی نہیں آیا، ابھی تو آپ نے پوری قیمت ہی اس کی ادا نہیں کی۔ جب آپ اس پلاٹ کے اتنے مالک بن جائیں کہ جب چاہیں خرید کریں، جب چاہیں فروخت کریں، پلاٹ بالکل فری ہینڈ آپ کے کا ہو جائے، تب جا کر سوچیں گے زکوٰۃ، اور وہ بھی سوچیں گے کہ اس پر کس نیت سے آپ نے اسے خریدا ہے۔ کوئی زکوٰۃ اس پہ نہیں آتی۔ خریداری کے وقت نیت کوئی کچی پکی تھی اور رہائش کرنی ہے یا فروخت کرنا ہے، ابھی نیت اس کو بیچنے کی ہے، جب آپ کے ہاتھ آئے گا تو بکے گا نا، اس سے پہلے تو ہو نہیں سکتا۔ بووں کے کچھ بال باقی ہیں جو اکثر آنکھوں تک لمبے ہو جاتے ہیں یا پلکوں تک پہنچ جاتے ہیں، الجھن ہوتی ہے، کیا انہیں تراشنا یا کاٹ دینا؟ کاٹنے چاہیے، تراشنے سے تو ذرا بھدا سے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خوبصورت ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، اس لیے حسن جو ہے نا وہ محبت چاہتا ہے، حسن جو ہے نا وہ توجہ چاہتا ہے، اور حسن کے بعد جب محبت آ جاتی ہے تو محبت کا وصف یہی ہے کہ محبت میں کوئی عیب باقی نہیں رہتا۔ محبت کہاں یہ دیکھنے دیتی ہے کہ اس میں کیا عیب ہے؟ جن لوگوں کو محبت کے بعد بھی عیب نظر آتے ہیں نا، وہ حوث کے کاروبار کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے۔ عربوں کا ایک شاعر، کیا خوبصورت بات اس نے کی، کہتا ہے کہ میری محبوبہ بھینگی ہے، اسے صحیح نظر نہیں نہ آتا، اور کہتا ہے یہی تو اس کی خوبصورتی ہے، یہی تو میری محبوبہ کا کمال ہے کہ میرے دشمن سمجھتے ہیں انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے حسن محبت کو کھینچتا ہے، محبت عیب پہ پردہ ڈالتی ہے، محبت عیب دیکھنے کہاں دیتی ہے۔ میری شوہر کو ان کی امی کی طرف سے وراثت میں ایک پلاٹ ملا ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ کیوں زکوٰۃ ہوگی بھائی؟ وہ آپ نے خریدا تو نہیں نا۔ وراثت میں جائیداد کا منتقل ہونا اور چیز ہے اور خریدنا اور چیز۔
چونکہ یہ وراثت میں منتقل ہوئی ہے تو یہ محض آپ کی وراثت ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آئی۔ ابو کی طرف سے وراثت میں ایک گھر ہے جو کرائے پر آتا ہے، اس کا کرایہ 5,000 ہے، زکوٰۃ کا نصاب فی الوقت گھر خالی ہے وہ کچھ بھی نہیں، 5,000 روپے آتی ہے۔ آپ زکوٰۃ کی تاریخ متعین فرما لیں کہ آپ کہتی ہیں میں مثلاً 13 رمضان کو زکوٰۃ دیا کروں گی، اس دن اگر زکوٰۃ کا نصاب ہے اور 5,000 کرائے کے بھی آگے تو سب پہ زکوٰۃ آ گئی۔ آپ 5,000 لیتی ہیں، خرچ کر دیتی ہیں، رہتے ہی نہیں گھر میں، تو زکوٰۃ کس بات کی؟ کوئی زکوٰۃ اس پہ بھی نہیں۔ ایک کیری ڈبہ ہے جو شوہر کے استعمال میں تھا اور بیرون ملک ہیں شوہر، اور گاڑی تب بھی ایسی ہی کھڑی ہے، اس پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بھائی ان پہ قرضہ بھی ہے تو ہوا کرے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ نہ آپ کے گھر پہ زکوٰۃ ہے جو والد کی طرف سے ملا ہے، نہ آپ کی والدہ صاحبہ نے جو دیا ہے اس میں وراثت کا پلاٹ شوہر کو جو ملا تھا ان کی والدہ صاحبہ کی طرف سے، اس پہ زکوٰۃ ہے، اور نہ ہی ان پیسوں پہ زکوٰۃ ہے یا گاڑی پہ زکوٰۃ۔ ذاتی سواری جو ہوتی ہے نا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی۔ اسی طرح ذاتی گھر جو ہوتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں استثناء فرمایا تھا کہ اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں، اس پہ بھی نہیں، اس پہ بھی نہیں، اس پہ بھی نہیں۔ وہ حدیث پڑھنی چاہیے۔